الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IOS کی جانب سے میں ہوں اسلامیت کا ٹیچر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حدیث مبارکہ 11 سے 15۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے کچھ ہدایات دوں گا جس کے پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کتاب اپنے سامنے رکھیں اور اس کا صفحہ نمبر 90، 91 اور 92 پر ہم حدیث نمبر 11 سے 15 تک کی بات کریں گے۔ رف نوٹ بک اپنے پاس رکھیں، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، جو بھی آپ کو سوال ہو، جو بھی نقطہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس کو نوٹ کریں۔ دوران لیکچر برائے مہربانی سوال پوچھنے سے گریز کریں۔ آپ کو سبق کے اختتام میں ٹائم دیا جائے گا، تمام سوالات جو ہے نا وہ سبق کے اختتام پر کیے جا سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 11۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقط عماد الدین ومن اہدمها فقط عماد الدین۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ ترجمہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا، غور سے سنیے گا۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ الفاظ معنی کی جانب بڑھیں گے۔ صلاۃ کا لفظ نماز، مطلب نماز، عماد کا مطلب ستون، قامہا یعنی کہ جس نے قائم کیا، ہدمہا یعنی جس نے ڈھا دیا۔ یہاں پہ ستون سے مراد نماز دین کا ستون ہے، ستون سے مراد ہے بنیاد، اور قائم کرنے کا مطلب ہے کہ جس نے باقاعدہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا۔ ڈھانے کا مطلب ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی یا جان بوجھ کر چھوڑ دی، یعنی کہ اس نے اپنے ایمان کو کمزور کر لیا۔ اس حدیث کے اہم نکات: سب سے پہلے نماز دین کی عمارت کا دوسرا اہم ترین رکوع ہے، ستون ہے۔ نماز دین کا وہ ستون ہے جس نے اسے قائم رکھا اس نے گویا دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو ڈھایا اس نے گویا دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ قرآن پاک میں تقریباً 700 مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری تعلیم و تربیت کا حصہ یہی رہا ہے کہ والدین ہو، اساتذہ کرام ہوں، سب ہمیشہ سے جو ہے وہ نماز کی اہمیت پر بے انتہا جو ہے وہ زور دیتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے اور فرض عبادت ہے۔ یہ کسی بھی حال میں جو ہے وہ ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز ابتدائی میں فرض ہو گئی اور کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہے۔ جو بلا عذر نماز ترک کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، گویا اس نے دین کو ڈھایا۔ یہاں پر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دین کو ڈھانے سے مراد کیا ہے۔ دین کو کمزور کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ نماز نہیں پڑھتے اور شیطان آپ کے پر حاوی ہو جاتا ہے تو آپ دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دین سے جو ہے وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز کا قیام انسان کو اللہ سے رابطے میں رکھتا ہے، اور یہ رابطہ برائیوں میں کمی اور دوری کا بہترین سبب ہے۔ یعنی کہ نماز بندے اور رب کے درمیان تعلق کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے۔ جو لوگ دنیاوی، معاشی، سماجی، سیاسی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے جو ہے وہ تعلق قائم کریں، اور رب سے تعلق کا قائم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں نماز وہ عمل ہے جو کسی بھی حال میں مسلمان کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ تمام جو ہے اسلام کے بنیادی رکن ہیں، فرائض ہیں اور ستون ہیں۔ اگر اس میں سے ایک بھی ستون، اس میں سب سے پہلے فوقیت اور افضلیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی ہے؟ نماز کو عطا فرمائی ہے۔ نماز ادا کرنے کا مقصد صرف عبادت کے تقاضے کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ یہاں پر میں خشوع اور خضوع کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً انسان جو ہے وہ عجلت میں نماز ادا کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بس میں اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دوں۔ فرض ادا کا مقصد، نماز کا مقصد صرف فرض ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز کا مقصد جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرنے کا بھی جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو نماز کا اہتمام اس طرح کیا جائے کہ جیسے ایک
بندہ اپنے سرکار اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونے جا رہا ہے، جب اپنے سرکار یا اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے جاتا ہے تو اس وقت انسان کی حالت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ یعنی کہ ہم نے بہت سی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب صحابہ کرام نماز ادا کرتے تھے تو ان کے جسم جو ہے وہ کانپ رہے ہوتے تھے۔ کیوں کانپ رہے ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے رب کے حضور جو ہے وہ پیش ہوئے ہوتے تھے اور اپنے گناہ صغیرہ کبیرہ انجانے میں جانے میں جو کچھ بھی ہو جاتے ہیں اس کی معافی تلافی جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک نماز کے ادائب شرائط خشوع اور خضوع کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بہت سے نمازی ایسے ہیں جنہیں نماز سے رنج و درآمدگی کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا سبب ان کے دل کی غفلت ہے، وہ محض بدن سے نماز پڑھتے ہیں اور دل ان کا غافل ہوتا ہے۔ یہ بات میں آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ شیئر کر چکا ہوں کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ بات کرتے ہیں نماز کی فضیلت اور اہمیت کی۔ نماز تحفہ معراج ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر گئے تو وہاں پر انہیں جو ہے وہ باقاعدہ نماز کا تحفہ جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ اس کے بعد سے نماز جو ہے وہ ایک فرض عبادت جو ہے وہ قرار دے دی گئی۔ نماز وہ عبادت ہے جو تمام آسمانی شریعتوں اور تعلیمات انبیاء کا حصہ رہی ہے، لیکن صورتحال جو ہے وہ مختلف تھی۔ یہ مومن کی پہچان ہے اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، ہمارے اور منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا۔ تو اب اس حدیث کی روشنی میں ہمارے اخلاقی مذہبی فریضہ ہے کہ ہم کسی بھی حال میں نماز کو جو ہے وہ ترک کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے کان میں پہنچتی ہیں تو ہمیں مسجد کی طرف جو ہے وہ فوراً روانہ ہو جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ حدیث نمبر 12، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انست و امام یخطب فقط لغوت، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ، اور جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اب اس حدیث نمبر 12 کی روشنی میں ہمیں آداب جمعہ کی طرف جو ہے وہ توجہ مشغول کروائی جا رہی ہے۔ قلتا تم نے کہا، لغوت فضول بات کی، خاموش۔ جمعے کے دن انست یوم الجمعہ، جمعے کو سید الایام یعنی کہ تمام دنوں کا سردار جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اب جمعے کی فضیلت کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات جمعے کے روز فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے روز فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر جمعے کے روز نازل کیا، اور روز محشر بھی جو ہے وہ جمعے کے دن جو ہے وہ برپا ہوگا۔ تو لہذا جمعے کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جمعے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت کیوں دی ہے، اور چرند پرند پہاڑ دریا سب چیزیں جو ہے وہ جمعے کی اہمیت سے جو ہے وہ خوفزدہ ہیں۔ اہم نکات کیا ہے؟ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ بات خاموشی اور توجہ سے سنی جائے۔ یہ حدیث بنیادی طور پر نماز جمعہ کے آداب کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ جمعہ کا خطبہ جو اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس بات کا متقاضی ہے کہ خطبہ مکمل خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، حتیٰ کہ کسی کو خاموش رہنے کا حکم بھی فضول بات تصور کی گئی ہے۔ دوران خطبہ کسی کو خاموش رہنے کی تلقین بھی دوسروں کی توجہ خطبے سے ہٹا سکتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود بھی دل میں ہی پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا نماز جمعہ کی فرضیت کا اندازہ اس حدیث کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ نماز جمعہ ایک تو فرض عبادت ہے جسے شرعی عذر کے بغیر ترک نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں نماز جمعہ کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ مطلب کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ
ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے کہ اپنے تمام کاروباری زندگی تم جمعے کی نماز کے وقت جو ہے وہ کیا کر دو، ترک کر دو، اور جیسے ہی جمعے کی نماز ادا کر دیتے ہو اس کے بعد دوبارہ اپنے کاروبار میں جو ہے وہ مصروف ہو سکتے ہو۔ ایک اور جگہ پر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اس پر جمعے کے دن جمعہ فرض ہے، مگر مریض یا مسافر یا عورت یا غلام اور جو شخص کھیل اور تجارت میں مشغول رہا اور اللہ سے بے پرواہ رہا تو اللہ غنی اور حمید ہے۔ تو جمعے کی فضیلت کا اندازہ ابھی میں نے آپ سے پہلے ہی شیئر کیا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ تخلیق کائنات، تخلیق آدم اور روز محشر قیامت کے ہی دن، جمعے کے ہی دن جو ہے وہ وقوع پذیر ہوگا۔ نماز جمعہ کی اہمیت بحیثیت مسلمان، جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا اور اول وقت میں مسجد میں آنا سنت ہے۔ کیا مطلب کہ جی جمعے کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے، صاف ستھرے پاک کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، اور پہلی فرصت میں یعنی کہ امام صاحب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں مسجد میں جو ہے وہ جا کر نماز کا جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جمعے کی اہمیت کا اندازہ ایک اور حدیث سے ہوتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور سب سے پہلے مسجد میں پہنچے تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، پھر اس کے بعد جو جائے گا اس نے گائے کی قربانی دی، پھر اس کے بعد جو جائے گا یعنی کہ اس نے بھیڑ قربان کیا، اور جو سب سے آخر میں پہنچے گا اس نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ انڈا خیرات کیا۔ یعنی کہ جتنی زیادہ بڑی قربانی دے گا اللہ پاک اس کو اتنا ہی اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور جتنے افراد اس خطبے کو خاموشی کے ساتھ آداب کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں ان کے درجات جو ہے وہ بلند کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی دلی خواہشات کو جو ہے وہ پروردگار پورا کرنا کا جو ہے وہ حکم نازل فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، اس دن کو اللہ نے یعنی کہ جمعے کے دن کو اللہ نے عید کیا، تو جو جمعے کو آئے وہ نہائے اور خوشبو ہو تو لگائے۔ یعنی کہ جمعے کے دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے جو ہے وہ مسجد کی جانب جو ہے وہ بڑھ جائیں، اور امام صاحب جو خطبہ فرما رہے ہوں اس کو بڑے جو ہے وہ نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اس کو توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سنیں۔ حدیث نمبر 13، من تحت رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسا الہ جہنم، جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ لغت کیا کہتی ہے؟ تختہ پھیلانگنا، رقاب گردن، یوم الجمعہ یعنی کہ جمعے کے دن، جسن پل بنایا۔ اب یہاں پر بھی آداب جمعہ ہی کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اہم نکات کیا ہے کہ اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ بات مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو پھیلانگ کر آگے آیا جائے۔ جمعے کے دن کام کاج چھوڑ کر اول وقت میں تیاری کرنی چاہیے، اور مسجد میں بھی اول وقت میں ہی آنا چاہیے، یہ عمل پسندیدہ عمل ہے۔ دیر سے آ کر دوسروں کے گردنوں کو پھیلانگ کر اپنے لیے آگے جگہ بنانے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یہ بات نظم و ضبط کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں یہ اصول زندگی کے تمام پہلوؤں میں مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ زندگی میں نظم و ضبط کو برقرار رکھ سکیں۔ اب نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ نظم و ضبط سے مراد ہے ڈسپلن۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، نماز ہمیں آداب سکھاتی ہے، نماز ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے، تو یہ بھی آداب جمعہ ہی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے حدیث نمبر 13 کہ پہلے وقت میں اول وقت میں آنے کا کیوں حکم دیا گیا کہ اول وقت میں آؤ گے یعنی کہ اول صف خالی ہے تو وہاں پر بیٹھ جاؤ،
پھر جب دوسرے وقت میں آؤ گے تو دوسری صف میں جگہ ملے تو وہاں پر بیٹھ جاؤ، جب تیسرے وقت میں پہنچو گے اور تیسری صف میں آپ کو جگہ ملے تو وہاں پہ پہنچ جاؤ، آخر میں جاؤ تو جہاں پر جگہ ہو وہیں پر جو ہے وہ کیا کرو، بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ کرو کہ جو اپنے خطیب یا مولانا صاحب کی بات سننے کے لیے آپ دوسروں کی گردنوں کو جو ہے وہ پھیلانگتے ہوئے ان کے سروں کے اوپر سے پھیلانگتے ہوئے جو ہے وہ آگے پہنچنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم سماجیات کی بات کریں تو یہ سماجی نقطہ نگاہ سے جو ہے وہ بہت غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جانور کو بھی دیکھیں، ایک چونٹی کو بھی دیکھیں کہ اگر وہ اپنے رزق کے حصول کے لیے جو ہے وہ قطار در قطار جو ہے وہ لائن بنا کر جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ پیچھے والی چونٹی جو ہے وہ کراس مار کے آگے والی چونٹی کے پاس جو ہے وہ پہنچ جائے، اس سے پہلے جو ہے اپنا رزق جو ہے وہ حاصل کر لے۔ تو جب جانور اللہ تعالیٰ جن کو شعور نہیں ہے، جب وہ جو ہے وہ نظم و ضبط کی پابندی کر سکتے ہیں تو پھر ہم انسان جو ہے وہ نظم و ضبط کی پابندی کیوں نہیں کر سکتے، اور بالخصوص نماز کے وقت اور بالخصوص جمعے کے خطبے کے وقت۔ تو لہٰذا ایسے وہ تمام حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے بیٹھنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ وقت سے پہلے مسجد پہنچیں اور مسجد پہنچ کر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں صف میں جہاں ان کو جگہ میسر آتی ہے وہاں پر اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، اور اگر نہیں ملتی تو جہاں پر جگہ میسر ہے وہاں پر بیٹھ جائیں اور جماعت کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ خطبے کو بہت غور سے سنیں، کیونکہ جب انسان خطبہ سن رہا ہوتا ہے، تو میں نے ابھی آپ کو جیسے حدیث نمبر 12 میں بتایا کہ جب انسان خطبہ سن رہا ہوتا ہے تو فرشتے بھی جو ہے وہ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں اور وہ فرشتے اس انسان کے درجات جو ہے وہ بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا خطبے کو جو ہے وہ بڑے ادب کے ساتھ جو ہے وہ سننا چاہیے، اور اس دوران کوئی خاموشیت، کوئی سرگوشی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ گردنیں پھیلانے والا آداب جمعہ، آداب مجلس اور نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسے تمام اشخاص جو مجمع کو پھیلانگتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے جہنم کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ جب ایک کام آپ کسی اصول کے خلاف کریں گے تو اس کی آپ کو کیا ملے گی، سزا ملے گی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا، 2 دفعہ معاف فرما دے گا، لیکن جان بوجھ کر ایک ہی مسٹیک کو، ایک ہی غلطی کو بار بار کرنے سے انسان کے درجات جو ہے وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جان بوجھ کر ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہو، یعنی کہ جب ایک شخص بیٹھا ہوا خطبہ سن رہا ہے اور آپ اس کے اوپر سے جو ہے وہ کیا کریں گے، چھلانگیں لگائیں گے، تو اس کی توجہ خطبے کی طرف نہیں بلکہ آپ کی چھلانگ کی طرف جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، متوجہ ہو جائے گی، اور اس کے گناہ جو ہے وہ آپ اس کے زمرے میں جو ہے وہ آ جائیں گی، یعنی کہ آپ سے گناہ جو ہے وہ کیا ہو گیا، مرتکب ہو گیا۔ لہٰذا اس بات کو کبھی امکان بنانا چاہیے کہ خطبے کے دوران، جمعے کے خطبے کے دوران ہم چھلانگیں مار کر یا گردنوں کو پھیلانگ کر نہ جائیں، اپنے لیے جگہ تلاش نہ کریں، بلکہ جہاں پر ہمیں جگہ میسر ہو ہم وہاں پر خشوع اور خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے وہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ سنیں۔ نہ صرف ہم سنیں بلکہ جب ہم اس چیز کو یعنی کہ آداب جمعہ کو جو ہے وہ نظم و ضبط کے ساتھ ادا کریں گے تو دوسرے لوگ یعنی کہ ہماری آنے والی نسلیں، بچے، خصوصاً بچے، ٹھیک ہے نا، بچوں کے اندر بھی جو ہے یہ تربیت کا عمل جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، پیدا ہو جائے گا۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ نماز جمعہ کو، اس حدیث میں نماز جمعہ کو موضوع بنا کر جو ہے وہ آداب جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ یہ ارشاد فرما دیا کہ جو ہے وہ نماز جمعہ جو ہے وہ آداب کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے اس کا، کیونکہ میں نے آپ پہلے بتا دیا کہ نماز رب اور بندے کا معاملہ ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 14 ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 91۔ اذا اقیم الصلاۃ فلا تاتوها تسعون واتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے تو اسے پورا کر لو۔
لغت کی طرف جاتے ہیں، فَلَا تَطْلُوهَا نہ آؤ، تسعون دوڑتے ہوئے، تمشون چلتے ہوئے، اور کنتم جو تم نے پایا۔ اس میں بھی جو ہے وہ کیا ہے، نماز جمعہ کی ادابی کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں، اس حدیث میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اول یہ کہ باجماعت نماز کے لیے وقت پر مسجد میں پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں۔ دوم یہ کہ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں، جتنی نماز باجماعت مل جائے اتنی نماز ادا کریں اور باقی رہ جانے والی نماز کو انفرادی طور پر پورا کر لیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ باجماعت نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ نماز کے قیام کے وقت ہر ممکن سلیقہ اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جلد بازی ناشائستہ عمل ہے اور انسانی وقار کے منافی ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو نماز دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے اور ہر حال میں فرض ہے اور وقت مقررہ پر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو آپ بعد میں اس کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز باجماعت وقت پر انسان جو ہے وہ کیا کرے، ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 700 مقامات پر جو ہے وہ نماز کا حکم دیا ہے اور یہ کسی بھی حال میں جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ یعنی کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ سے نماز کے بارے میں ہی جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، سوال و جواب کیا جائے گا، اور اگر آپ اس وقت اس سوال و جواب کی منزل میں نماز کا سوال دینے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، یعنی کہ نماز آپ کے لیے جو ہے وہ کیا بن جائے گی، خود ڈھال بن جائے گی، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ دعا کرے گی کہ پروردگار اس شخص نے مجھے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا، لہٰذا اب تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کو معاف فرما دے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو لوگ خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقتہ نماز اور پھر خصوصاً تہجد کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ ان کو قرب الہی جو ہے وہ زیادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواہشات کو جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ پورا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا نماز کا اہتمام خشوع اور خضوع کے ساتھ اور صبر و تحمل کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر ایک جو ہے وہ سماجی پہلو آ گیا کہ صبر و تحمل۔ صبر و تحمل کا مطلب کیا ہے؟ صبر و تحمل کا مطلب یہ کہ اجلت کا جو کام ہے وہ شیطان کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں انسان کو صراط مستقیم سے جو ہے وہ بھٹکا دوں، یعنی کہ بس ایک ظاہری عبادت ہے کہ بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، فرض عبادت ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ کیا تعداد اس کی جو ہے وہ پوری کرو، اس کو ادا کرو، ہم نے اپنا فرض جو ہے وہ پورا کر دیا۔ نہیں، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ اور دوسری مخلوقات ہر وقت اس کی عبادت میں جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں، لیکن کیونکہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اور ہمیں سب سے افضل رکھا ہے، اسی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ قریب ہو جائے، اور قریب ہونے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ہم نماز کو باوقار طریقے سے جو ہے وہ ادا کریں۔ باوقار طریقے کا مطلب کیا ہے؟ باوقار طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر مولانا صاحب نے اذان دی، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی 5 منٹ باقی ہیں، ابھی 2 منٹ باقی ہیں، پھر میں مسجد کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوں گا۔ نہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بجے جماعت ادا ہوتی ہے تو اس سے آپ 10 منٹ پہلے مسجد کی جانب جو ہے وہ روانہ ہو جائیں، تاکہ آپ کو جماعت بھی مل جائے اور آپ نماز پورے وقار کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ کیوں کہ دوران نماز جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اور رب کا تعلق جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، اور جیسے ہی ہم نماز ادا کر لیتے ہیں تو ہمارا اور رب کا تعلق ظاہری طور پر یعنی وقتی طور پر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہترین وقت ہے مسلمانوں کے پاس کہ وہ اپنی نیک خواہشات کو دربار الہی میں کس طرح پہنچاتے ہیں، اور پروردگار جو غفور الرحیم ہے وہ کہتا ہے اپنے بندوں سے مانگ، ٹھیک ہے، کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، کسی انسان کے آگے جو ہے وہ اپنی پریشانیوں کو جو ہے وہ پیش کرنے سے بہتر ہے کہ ہم رب کے دربار میں 5 وقت
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بلاوا آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے پر لبیک کہنا چاہیے، اور پہلی فرصت میں جو ہے وہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو طرح کے لوگ اپنے آپ کو باجماعت نماز سے بچاتے رہے، ایک بہت بیمار شخص اور دوسرا منافق شخص۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نماز ضائع کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ مطلب یعنی کہ آپ دنیاوی طور پر جتنے بھی اچھے کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ اگر نماز ادا نہیں کرتے تو آپ کے تمام نیکی کے کام جو ہے وہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ نماز، چاہے نماز جمعہ ہو یا 5 وقتہ نماز ہو، ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ جو ہے وہ اس کو باجماعت نماز ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور تمام مومن اور مومنات کو آپ تمام مومن اور مومنات کو جو ہے وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ کیا کریں، مائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنے نماز جو ہے وہ اس کو کسی بھی حال میں جو ہے وہ قضا نہیں ہونے دیں۔ اگلی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 15 جو آپ کو میسر ہوگی کتاب کا صفحہ نمبر 92 کے اوپر۔ من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اب یہاں پر ماہ رمضان کی بات آ رہی ہے۔ ترجمہ ہے، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی طاق راتوں میں، ٹھیک ہے، یہاں پر میں ایک لفظ اضافہ کر رہا ہوں کہ تمام راتیں جو ہے وہ معتبر ہیں، لیکن طاق راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب لغت کی طرف آتے ہیں۔ لغت کیا کہتی ہے؟ لغت کہتی ہے کہ یہ صوم روزے، غفر معاف کر دیے، تقدم پہلے، ذنبہ یعنی کہ گناہ۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے اور ماہ رمضان کا تحفہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اس مہینے کا رمضان اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس ماہ میں نیکیوں کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ اس ماہ میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اب تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری۔ مطلب پرہیزگاری کا مطلب کیا کہ جی دیکھیں، فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک انسان کے پاس بے شمار دنیاوی وسائل موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے رب کی خاطر ان تمام نعمتوں سے اپنا ہاتھ اور اپنی نظر جو ہے وہ کیا رکھتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیاوی چیزوں سے بھی جو ہے وہ کنارہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہی چیز شامل ہو جاتی ہے پرہیزگاری میں، اور جب انسان دنیا سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے، یعنی دنیاوی مادی چیزوں سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور ایسے ہی پرہیزگار تقوی لوگ اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ متقی کا درجہ جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے اس نیت سے اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے ثواب کے لیے روزہ رکھا، اس کا اجر بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جو ہے وہ کیا دوں گا؟ اجر دوں گا۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو جو ہے وہ اور بات بیان فرما دوں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ریان۔ اس دروازے سے صرف روزے دار جو ہے وہ شرف حاصل کر سکیں گے، اور صرف روزے دار جو ہے وہ اس دروازے سے جو ہے وہ گزر پائیں گے۔ دوسری بات کہ صبح سے لے کر یعنی کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جب انسان جو ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے منہ سے جو بدبو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مشک کی خوشبو سے یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ برابر ہے۔ تو اس حدیث نمبر 15 میں ہمیں رمضان کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ صوم عربی زبان کا لفظ ہے جو روزے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ روزہ صبح طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پہ ختم ہوتا ہے۔ اچھا، روزے کا ایک مقصد کیا ہے؟ روزے کا ایک مقصد ہے کہ ہم
دوسروں کی بھوک اور پیاس کا جو ہے وہ ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر صاحب استطاعت ہیں تو اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. جب ان کو کئی دن تک کھانا اور پینا میسر نہیں آتا تو اس وقت ان کی جو ہے وہ صبر و برداشت کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو صبح سے لے کر شام تک جب ہم اللہ کی خاطر صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے, بڑا کریم ہے, رزاق ہے, تو وہ اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے, جس کے لیے ہماری عقل جو ہے وہ کیا ہے, ناقص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا, کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. اچھا جی, روزہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے. رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے. یہ ایسی عبادت ہے جو سابقہ شریعتوں اور تعلیمات انبیاء میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ شامل رہی ہے, لیکن باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری میں اس کو جو ہے وہ فرض عبادت میں شامل کر دیا. اس طرح اسلام کے جو ہے وہ 5 بنیادی ارکان جو ہے وہ بن گئے, جیسا ہم نے حدیث نمبر 11 میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. 5 ارکان اسلام ایک دفعہ پھر آخر میں اس کو جو ہے وہ میں کیا کروں گا, ریوائز کروں گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور ابھی میں نے لفظ متقی کی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے کہ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی کہ 11 مہینے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں ہم جو جس عبادت کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں, 5 وقت نماز ادا کرنا, روزے رکھنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, طاق راتوں میں قیام کرنا, یعنی کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خصوصی طور پر ملائکہ کو روئے زمین پر اتارتا ہے طلوع فجر تک, اور ان کی جو بھی نیک خواہشات ہوتی ہیں اس کو اسی ٹائم پہ جو ہے وہ کیا کر دیا جاتا ہے, پورا کر دیا جاتا ہے. تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو طاق راتوں کا قیام جو ہے وہ میسر آ جاتا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ اعتکاف کے عمل میں ہوں یا کسی بھی عبادت کے عمل میں ہو, اور اس دوران جو ہے وہ اگر ان کی جو بھی دلی خواہش جو رکھتے ہیں وہ پوری جو ہے وہ پروردگار جو ہے وہ پوری عطا فرما دیتا ہے. تو لہٰذا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں. اب انسان تو بڑا ناشکر ہے جی, اگر ان تمام باتوں کے علاوہ بھی اگر وہ غفلت میں ہے تو پھر وہ اس کی جان جو ہے وہ کیا ہے, ہلاکت میں ہے. رمضان ایمان و احتساب کے ساتھ روزے, ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ خلوص سے نیت, اللہ کے حکم کی پابندی اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھا جائے. روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا معمولی سا بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 11 مہینے جو ہے وہ بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور جب 12واں مہینہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کے عذر جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, میں جسمانی طور پر کمزور ہوں, میرے ساتھ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, میرے ساتھ شوگر کا مسئلہ ہے. تو حکم یہی ہے کہ ہر حال میں جو ہے وہ اس فرض عبادت کو جو ہے وہ عطا کیا جائے, اس میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ کیا انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے باطل قول اور باطل پر عمل نہ چھوڑا تو اللہ اس سے کوئی عرض نہیں کہ وہ محض اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. روزہ گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہے, یہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے, ضبط نفس اور صبر کی تربیت ہوتی ہے, اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے اور انسانی ہمدردی کی ترغیب ہوتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں آگ سے بچانے والی ڈھال ہے. تو جب اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنی دین میں اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں تو پھر ہمیں کسی بغیر عذر کے تمام عبادات کو ہر لحاظ سے پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں, جڑے ہوئے ہیں, ان سب
کو بھی ہمیں جو ہے وہ اس بات کی ترغیب دلانی چاہیے کہ وہ تمام فرض عبادات کو جو ہے وہ خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ روزہ آپ کے پچھلے گناہ جو ہے وہ ان کو سے آپ کو جو ہے وہ بخشش کرواتا ہے، لہذا روزے رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی خصوصی طور پر جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی راتوں میں جگاتے اور پوری طرح کمر بستہ ہو جاتے۔ یعنی کہ مطلب کیا، کیونکہ جب کہا کہ جی اس کا اجر میں دوں گا تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ اس کا اہتمام اسی طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہم نے 11 سے 15 احادیث کا ترجمہ، معنی اور تشریح اور مفہوم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ تک منتقل کر دی ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں گھر کے کام کی۔ تو تمام مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حدیث نمبر 11 سے لے کر حدیث نمبر 15 کے جو ہے وہ سوالات یہ آپ کو اسکرین کے اوپر میں شیئر کر رہا ہوں اور آپ کے پاس اسکرین پر آ جائیں گے۔ نمبر 1، حدیث کے حوالے سے بتائیں کہ نماز کو دین کا ستون کیوں کہا گیا ہے یا نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے، حدیث نمبر 11 کی روشنی میں تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 جو ہے وہ حدیث نمبر 11 سے متعلق ہے۔ سوال نمبر 2 حدیث نمبر 12 سے متعلق ہے کہ حدیث کے حوالے سے خطبہ جمعہ کے آداب تحریر کریں۔ پھر حدیث نمبر 13 سے متعلق نمبر 3 ہے کہ جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھیلانے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، حدیث کے حوالے سے وضاحت کریں۔ اس کے بعد پھر حدیث نمبر 14 کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز میں شامل ہونے کے لیے کیا تعلیم دی ہے یا باجماعت نماز کے آداب تحریر کریں۔ حدیث نمبر 15 کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے سے کیا مراد ہے، حدیث کے حوالے سے تحریر کریں۔ یا رمضان کے روزے کس طرح رکھے جائیں کہ انسان کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سماجیات معاشیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو صورتحال چل رہی ہے